احلت لنا میتتان السمک والجراد. قرآن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے مردار کھانا جائز بولو بھائی نہیں ہے. ذبح جانور جو بھی ہوگا ذبح کر کے کھانا پڑے گا, مردار حرام ہے. تو سمندر کی جتنی مخلوق ہے وہ ذبح کیے بغیر کھائی جاتی ہے, تو اس آیت کی روشنی میں وہ بھی کیا ہو جائے گی بولو نا بھائی حرام. لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے دو مردار اللہ نے حلال کر دیے ہیں, ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. تو اس سے پتہ چلا دو مردار تو حلال ہو گئے, مچھلی اور ٹڈی, باقی سب اپنی اصل پہ ہیں, یعنی وہ ناجائز ہی رہیں گے. اور یہ جو قرآن میں آتا ہے احل لکم الصید البحری, تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے, تو اس سے مراد ہر قسم کا شکار نہیں ہے, کیونکہ جس کانٹیکٹ میں یہ آیت پیش کی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ تم جب حالت احرام میں ہوگے تو خشکی کا شکار حرام رہے گا اور سمندر کا تمہارے لیے بولو بھائی حلال. تو اس میں یہ بتایا ہی نہیں جا رہا کہ کون کون سی چیزیں حلال ہوتا ہے, احرام کی پابندیوں کا ذکر بتایا جا رہا ہے اس آیت میں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. تو اس لیے سمندر میں جو مچھلی ہے, مچھلی اس کے بارے میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے دو مردار حلال ہیں, دو مردار, ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. پتہ چلا باقی مردار اپنی اصل پہ جو قرآن میں جن کا ہے کہ ہر قسم کا مردار حلال ہے. ایک دلیل تو یہ. دوسری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین, حالانکہ عرب ایک جزیرہ ہے, تین طرف سے سمندر میں ڈھکا ہوا ہے, ان کے پاس تو بہت زیادہ, جو آپ دیکھیں بنگلہ دیش سمندر میں ڈھکا ہوا ہے نا, بہت زیادہ سمندری مخلوق کھائی جاتی ہے وہاں پہ. تو جو انڈونیشیا وہاں سمندری مخلوق بہت, تو صحابہ کرام جو عرب میں رہتے تھے وہاں بھی تین طرف کیا ہے سمندر ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کسی ایک ضعیف روایت میں بھی نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی تابعی نے, کوئی ثقہ تابعی ہے, مچھلی کے علاوہ کوئی چیز کھائی ہو انہوں نے. تو اگر یہ مچھلی کے علاوہ مخلوق حلال ہوتی تو صحابہ کرام جھینگے بھی کھاتے, کیکڑے بھی کھاتے, اور جو کچھ سمندر سے نکل رہا ہے وافر مقدار میں کھاتے. ہم دیکھتے ہیں کسی صحابی سے نہ کیکڑا کھانا ثابت, نہ جھینگا, نہ کوئی اور مخلوق مچھلی کے علاوہ. فش کھائی ہے مچھلی, چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, چاہے ویل مچھلی ہو, مچھلی ہونا ضروری ہے. اب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جن کی ہم خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, ان کا فتویٰ اکثر لوگ نقل کرتے ہیں کہ وہ جھینگے کو جائز کہتے ہیں. تو وہ جس بیس پہ جائز کہتے ہیں وہ بیس سمجھیں. وہ بیس یہ ہے کہ ان کی رائے میں جھینگا مچھلی ہی میں داخل ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو حضرت کی جو شان ہے ہم تو اس کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, لیکن حضرت ہی کے لیول کے جو دوسرے علماء ہیں, جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے یا مولانا یوسف جہانگیر صاحب تھے, میں ان کا ذکر کروں گا. میں اپنی بات تو میں تو چھوٹا منہ, بڑی بات ہو جائے گی, ان بڑے علماء کے مقابلے میری کیا حیثیت. تو یہ جو دوسرے حضرات ہیں یہ کہتے ہیں کہ جھینگا کو مچھلی کی فہرست میں داخل کرنا اس کا علمی تحقیق سے تعلق نہیں ہے, اس کا میڈیکل سائنس سے تعلق اور مشاہدے سے تعلق ہے, یعنی عرف سے تعلق ہوگا یا میڈیکل سائنس. جھینگا فش میں ہے یا نہیں ہے. تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ گدھے کو انسان کہہ دینا اتنا عقل سے بعید نہیں ہے جتنا میڈیکلی جھینگے کو مچھلی کہہ دینا. یہ میڈیکل سائنس کی روح سے بالکل عقل سے, یعنی ان کی روح سے بالکل بعید. وہ کہتے ہیں کہ گدھے کے پھر بھی بہت سے اعضاء انسان کے مشابہ ہیں, جبکہ جھینگا کسی بھی ایک بھی چیز میں مچھلی کے مشابہ نہیں ہے, سوائے اس کے کہ وہ بھی پانی میں یہ بھی پانی میں. اس کے علاوہ کوئی چیز جھینگے کی مچھلی سے نہیں ملتی. تو میڈیکلی اگر آپ عرف کو دیکھیں, بعض لوگ کہتے ہیں عرف میں اس کو مچھلی کہا جاتا ہے. عرف میں اس کو مچھلی کہا جائے گا مگر سمجھا نہیں جاتا. اس عرف کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کیا جاتا ہے جس عرف کی وجہ سے سمجھا بھی جائے. کہنے کی بات ہے تو سمندری گھوڑا بھی ہے, اس کو گھوڑا کہا جاتا ہے, تو کیا اس پہ گھوڑے کے احکام جاری ہوں گے؟ سمندر میں مخلوق ہے جس کو سمندری گھوڑا کہا جاتا ہے, حالانکہ وہ ویسے ہی کہہ دیا, اس کو تھوڑی سی بھی مشابہت. تو جھینگے کو مچھلی محض اس مشابہت میں کہہ دیا کہ وہ بھی کس میں رہتی ہے, پانی میں. لیکن مچھلی عرف میں لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کسی سے کہیں کہ مچھلی لے کر آؤ, کبھی بھی جھینگا اٹھا کے نہیں لائے گا وہ. اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ اللہ کی قسم میں مچھلی نہیں کھاؤں گا, تو جھینگا کھانے سے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی. لوگ کہیں گے اس نے قسم نہیں توڑی, اس نے تو کہا تھا مچھلی نہیں کھاؤں گا. بات میں سمجھا پا رہا ہوں؟ تو عرف میں بھی اس کو فش مچھلی نہیں کہا جاتا اور میڈیکلی بھی اس کو مچھلی نہیں کہا جاتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہمیں یاد ہے ہم بچپن میں جب جایا کرتے تھے نا سمندر کے کنارے, مچھلی کے شکار کا مجھے بہت شوق تھا. ابھی ہو سکتا ہے کوئی شکار پہ جائے, اللہ نے چاہا. لوگ کہیں گے بہت زیادہ فنٹر گیری شروع ہو گئی ہے, ادھر فشنگ, ادھر ڈائیونگ, ادھر سوئمنگ اور فشنگ بھی کریں گے بھائی. اللہ توفیق دے. یہی تو حلال لذتیں تو یہی ہے نا بھائی. تم تو کہتے ہیں حلال تو حاصل کرو نا, شادیاں کرو چار, کس نے کہا آپ کو؟ تو جائز چیز پہ اللہ نے پابندی کرو اپنی ذمہ داری پہ. فشنگ میں تو مزہ ہے, چار میں وہ نہیں ہے, پٹو گے بھی, یہ بھی بتا دوں میں. تو حقوق بھی ہیں ان کے, برابری بھی ہے, سب چیزیں. خیر میں بھی سوال کا موقع دوں گا آپ کو. دیکھو مجھے یاد ہے ہم جایا کرتے تھے نا بچپن میں سینڈ اسپٹ پہ, ہاکس بے پہ, تو وہاں مچھیرے لانچنگ کے ذریعے مچھلیاں پکڑ کے لاتے تھے. تو بہت سی مچھلیاں ایسی ہوتی تھی جن کو مچھیرے کہتے تھے کہ یہ مچھلی نہیں ہے, اور وہ کراہت بھی آتی تھی ان کو دیکھنے میں. تو مچھیرے ان کو کہہ کے پھینکتے تھے یہ حرام مچھی ہے. کیا کہتے تھے؟ اب دیکھو حالانکہ جب مچھی کہہ دیا تو حرام نہیں ہوئی نا, کیونکہ سمندر کی فش تو کیا ہے, حلال ہے. لیکن اصل میں ان کے پاس اس کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں تھا, ان کے پاس کوئی ڈکشنری میں کوئی لفظ نہیں ملا, تو انہوں نے اس کا نام کیا دے دیا, حرام مچھی. حالانکہ انہوں کسی مفتی نے نہیں بتایا کہ مچھلی ہے یا نہیں ہے, یہ حلال ہے حرام. ان کو لگا کہ یہ مچھلی نہیں ہے, اور عجیب سی اس میں کراہت بو آ رہی ہے, عجیب سی چھپکلی جیسی اس کی شکل ہے. تو وہ خود ہی بغیر یعنی اس کے تحقیق کے, کیونکہ لغت
लुगत का एतबार तो फिर माहिरीन का होगा ना। तो मछेरे किसे मछली समझते हैं? मछेरे झींगा को मछली नहीं समझते, मछेरे हराम मच्छी को मच्छी नहीं समझते, हालांकि मच्छी से ताबीर करते हैं क्योंकि उनके पास इस लफ्ज के अलावा कोई दूसरा लफ्ज, बोलो भाई, है नहीं। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? नहीं समझा पा रहा मेरा ख्याल। तो इस बेस पे हमारा फतवा यह है, हमारी राय यह है कि समंदर की सिर्फ मछली हलाल है। जो मछली होना उर्फ की वजह से मछली लोग उसको समझते हो या मेडिकली उसको मछली साबित कर दिया डॉक्टरों ने, तो इन दो चीजों के अलावा हम ये समझते हैं कि बाकी चीजों को हाथ, बोलो भाई, बोलो ना यार, ना लगाएं। मछलियां की इतनी अकसाम है, खाने के लिए खा लो। और एक और दलील ये भी है कि अगर समंदर की मछली के अलावा भी हर मखलूक को हलाल करार दे दिया जाए तो ऐसा ऐसा गंद समंदर से निकलता है ना। एक तरफ कुरान कह रहा है वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, नबी तुम पर खबीस चीजों को हराम करने के लिए आए हैं, तो ऐसा ऐसा गंद निकलता है कि गोरा भी कहेगा ये हलाल नहीं हो सकता, तो आपको उसको भी हलाल करार देना पड़ेगा। और अगर आप उसको किसी दलील से हराम करार दोगे तो हम कहेंगे कि जब वो नाजायज है, हालांकि इस कुरान ने तो समंदर के शिकार को हलाल करार दिया है, तो उसमें जब ये समुद्री मेंढक भी हलाल हो जाएगा, फिर अगर समंदर का शिकार हलाल है कुरान की उस आयत की वजह से हर किस्म का है, तो उसमें मेंढक भी दाखिल है, फिर उसको तो आप भी जायज नहीं कहोगे, ठीक है ना। तो इसलिए इस बारे में जो दलाइल हैं वो मेरे ख्याल में यही ज़्यादा कवी हैं कि सिर्फ मछली खा सकते हैं, मछली के अलावा कुछ और नहीं खा सकते। लेकिन चूंकि हम मोतदिल लोग हैं, तंज नहीं करते, मैंने एक बयान में ये बात की तो लोग कहते हैं वाह अभी यूं घूमो अभी उधर पैदरा घूम रहो, क्योंकि बाकी अइम्मा इकराम मुज्तहिदीन वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो मछली के अलावा मखलूक को भी जायज़ करार देते हैं, झींगे को जायज़ करार देते हैं। इसलिए चूंकि फ़ुक़हा में इज्तिहादी इख्तिलाफ है, तो हम तो यही कहते हैं, मैंने ज़िंदगी में कभी झींगे को हाथ नहीं लगाया, ना लगाने का इरादा है, ना मैं खाता हूँ, ना केकड़ा खाता हूँ, ना झींगा खाता हूँ, तमीज़ से मछली खाता हूँ बस खाली। तो लेकिन जो खाते हैं उनको एक दफ़ा बता देता हूँ, मलामत नहीं करता, क्योंकि ये इख्तिलाफी मसला है। जो इख्तिलाफी मसला होता है उसका वो हुक्म नहीं होता, दो इत्तिफाक। जो कुत्ता खा रहा है उसके पर झींगे वाले पर कुत्ते वाले हकाम जारी नहीं होंगे। कुत्ता भी हराम है मगर बिल इज्मा हराम है, सूअर भी हराम है मगर, बोलो भाई, बिल इज्मा हराम है। इसीलिए जब इख्तिलाफ हो गया तो उसके लिए हम हल्का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं झींगे के लिए, मकरूह तहरीमी, कतई हराम नहीं कहते उसको, मकरूह कहते हैं, नापसंदीदा कहते हैं, तो हल्का लफ्ज़ थोड़ा इस्तेमाल किया इसलिए ना। और बांग्लादेश के लोग मुझे कहते हैं कि हम तो नहीं छोड़ते, तो वो कहते हैं हम तो खाएंगे, हम कहते हैं आप खाएं, क्योंकि इख्तिलाफी चीज़ है, इत्तिफाकी नहीं है। अब एक कौम की रग रग में एक चीज़ रच गई है तो हरज जो है ना, हरज ये खुद रुख्सतें पैदा कर देता है। तो चूंकि फुक़हा के माबैन ये मसला इख्तिलाफी है, मुज्तहिदीन, बहुत से मुज्तहिदीन इसके जवाज़ के भी कायल हैं, तो हम बांग्लादेश के लोगों से कहते हैं कि इस मामले में आपके लिए फ़िक़्ह शाफ़ी को फॉलो करना, बोलो भाई, जायज़ है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, उनकी इतना ज़्यादा कि वो दुनिया छोड़ देगा झींगा वो दुनिया छोड़ देंगे, झींगा नहीं छोड़ेंगे। तो हम कहते हैं भाई दलाइल की रूह से तो यही मसला है, लेकिन हरज चूंकि बहुत ज़्यादा लाजिम आ रहा है, तो कहीं बहुत हरज लाजिम आ रहा हो, फिर गुंजाइश का पहलू दूसरे फुक़हा की बेस पे कौल के बयान पर निकलता है। तो जो नहीं खा रहे वो नहीं खाएं, जो खा रहे हैं वो छोड़ दें, और जो कह रहे हैं कि अगर मैंने छोड़ा तो दुनिया छोड़ दूंगा मैं, वो दुनिया ना छोड़ें, ये खा लें। दुनिया छोड़ने से बेहतर है कि आप झींगा खा लें, इतना अगर आप वो हो रहा है, ना खाएं तो फिर भी अच्छा है। मैं तो ये कहूँगा ना खाएं।